خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہد ابان اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد شاہد ابان یوٹیوب چینل۔ خوشبوئے رمضان ٹرانسمیشن ایپیسوڈ 7 میں ہم حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم پریشان کیوں رہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کیا؟ کیا ہمیں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اپنے اوپر جو ہے مسلط کر لیتے ہیں؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی، دنیا میں کوئی ایسی پریشانی نہیں بھیجی، دنیا میں کوئی ایسی مصیبت نہیں بھیجی کہ جس کا حل نہ ہو، اور وہ بھی انسان کے پاس، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اشرف المخلوق بنا کے بھیجا ہے۔ سب سے جو اشرف مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ ایک دوسرے کو ہم اپنے مسائل گنواتے ہیں، اپنی پریشانیاں سناتے ہیں، کیا ہم نے کبھی ان کا حل تلاش کیا ہے؟ اس بات پہ ذرا غور کریں، کیا ہم نے کبھی اپنی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے اس خالق حقیقی کی طرف رجوع کیا؟ اس اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے کبھی رجوع کیا؟ نہیں کیا۔ آپ لوگ ذرا اس بات پہ غور کریں، جب ہمارے سر سے پانی گزر جاتا ہے تب جا کے ہمیں وہ چیز سمجھ آتی ہے، تب جا کے ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم لوگ کیوں جب ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں ہم لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ لوگوں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں؟ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صبح کے وقت جو فرشتے ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں آ کے دستک دیتے ہیں کہ بھائی ہے کوئی رزق لینے والا، ہے کوئی جو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے؟ تو ہمارا اٹھنے کا معمول یہ ہے، سورج فل اپنی روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے، ہم لوگ تب اپنے بستر سے اٹھتے ہیں۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمیں اپنے حالات پہ، اپنے معمولات زندگی پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے مذہب کو، اپنے دین کو کتنا ٹائم دیا ہے۔ لیکن یہاں ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم مشکلات میں اللہ کی طرف کیوں نہیں جاتے، ہم لوگوں کے آگے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ نماز کے بعد ہمیں دعا کرنی چاہیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں اللہ کو دینا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل چھٹیاں ہیں، رمضان ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو ہم لوگ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے جو ہوتے ہیں ہم لوگ سوتے ہیں۔ دن کے وقت کی میں بات کر رہا ہوں، چلیں آپ 24 گھنٹے لگا لیں، 24 گھنٹوں میں ہم 10 گھنٹے سوتے ہیں، اور جو 4 سے 5 گھنٹے ہیں وہ ہم نے موبائل فون کو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہماری زندگی ہے، اور ہم لوگ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں بھی۔ ارے یہ جو مہینہ ہے اس میں رحمتوں کی سیل لگی ہوتی ہے، یہ ایکسٹرا عبادت کا مہینہ ہے، تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی سیل لگی ہے۔ تو بھائی رحمتیں سمیٹو، اللہ کی نعمتیں سمیٹو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خود کہتا ہے کہ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، تو مجھے پکار، میں تجھے پکاروں گا۔ انسان کے پاس انسان اشرف المخلوق ہے، لیکن ہم نے کبھی اس چیز کو ریلائز نہیں کیا کہ کیا ہم واقعی اشرف المخلوق ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے جس سے وہ ہر چیز حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو وہ آپ اس ویپن کے ذریعے، اس ہتھیار کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے دعا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ یقین کیجئے وہ بہت مہربان ہے، وہ ہماری ہر دعا سنتا ہے، لیکن انسان کے لیے جو بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔
ہم لوگ جب کسی چیز کو بناتے ہیں تو ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں. تو اس خدا نے ہمیں بنایا, کیا وہ ہم سے محبت نہیں کرتا؟ ذرا اس پہ غور کریں. ہم لوگوں کی مدد کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, آپ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. پاکستان پوری دنیا میں, مسلم دنیا میں وہ ایک کنٹری ہے جہاں سب سے زیادہ خیرات دی جاتی ہے, جہاں سب سے زیادہ صدقہ دیا جاتا ہے, جہاں سب سے زیادہ زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو آج میں بھی یہ نیت کرتا ہوں, تو آپ بھی یہ نیت کریں, سچے دل سے نیت کریں کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل ہوگی ہم دعا کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے. بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیں.